ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا قبلہ، اس کے علاوہ کوئی اور مستحب ایسا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ گفتگو آگے بڑھائی جائے۔ ٹہنیاں وغیرہ شاخیں رکھی جاتی ہیں، اس کا وہ مستحب ہے، واجب ہے، یا ان کا کیا حکم ہے؟ ان کے بارے میں بتائیے گا۔ جی، من جملہ مستحبات دفن میں سے میت کے ساتھ جریدتین کو رکھنا ہے۔ جریدتین دو ٹہنیوں کا نام ہے۔ اگر میسر آ جائے، بہتر ہے کہ یہ دونوں ٹہنیاں کھجور کی ہوں، اور اگر کھجور کی ٹہنیاں نہ مل سکیں تو پھر دوسرے نمبر پر انار کا ذکر کیا گیا ہے، انار کی ہوں یہ دونوں ٹہنیاں۔ انار بھی نہ ہو تو پھر وہ بید کے درخت کی ہو یہ ٹہنیاں، اور اگر کھجور بھی کی ٹہنیاں بھی نہ مل سکے، انار کی بھی نہ مل سکیں، بید کی بھی نہ مل سکیں، کسی بھی درخت کی کوئی تر و تازہ، خشک نہ ہو، تر و تازہ ٹہنی جو ہے وہ میت کو جب ہم دفن کرتے ہیں تو اس کے ہمراہ رکھنا۔ البتہ استحباب کے طور پر اس کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک ٹہنی تقریباً کوئی آدھا ایک ہاتھ کے برابر اس کی لمبائی ہوتی ہے۔ جی، تو ایک ہاتھ جسے کہتے ہیں، آدھا گز جو آپ کہیں، تو وہ جو ایک رکھیں گے ہم ٹہنی، اس کے دائیں طرف اس کی ہنسلی کے ہڈی سے ملا کے اس کو رکھیں گے۔ البتہ اس کو جو ٹہنی دائیں طرف رکھیں گے اس کو جلد کے ساتھ ملا کے، یعنی تمام کپڑوں سے کے نیچے اس کو رکھیں گے، نیچے بدن کے ساتھ اس کو ملا کے رکھیں گے۔ اور جو بائیں طرف رکھیں گے وہ ٹہنی، اس کو قمیص اور جو بڑی چادر ہے اس کے درمیان میں رکھیں گے۔ تو یہ ایک مستحب عمل ہے، یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے اور مستحب عمل ہے، اس کا یقیناً میت کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے جس کے لیے بطور مستحب انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ صحیح۔ اچھا قبلہ، آگے بڑھتے ہیں اور نماز میت کے احکام کے بارے میں بحث کر لیتے ہیں۔ نماز میت کس میت پر، عمر کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، پر واجب ہے کہ اس کی نماز میت ادا کی جائے؟ کتنی سال کا بچہ ہو اور اس سے لے کر کس آخری عمر کی حد تو غالباً نہیں ہے حتماً کہ جتنا بھی کوئی شخص بوڑھا ہو یا خاتون بوڑھی اس پر نماز میت واجب ہے، لیکن بچے کی کیا عمر ہو کہ اس پر نماز میت پڑھنا واجب ہے مسلمانوں پر؟ جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان کا جنازہ پڑھنا واجب ہے۔ صحیح۔ مسلمان کا اگر انتقال ہو تو مسلمان پر مسلمان کا جنازہ پڑھنا واجب ہے۔ صحیح۔ اب مسلمان کا تعلق کسی بھی مکتب فکر یا اس سے ہو، فرقے سے ہو، اس کا جب انتقال ہو تو جس مسلمان کو بھی پتہ چلے کہ فلاں مسلمان کا انتقال ہو گیا ہے، تو جہاں اور امور تجہیز و تکفین سے متعلق واجب تھے، اسی طرح جنازہ پڑھنا یا نماز جنازے سے کہتے ہیں وہ بھی واجب ہے۔ البتہ اس کے لیے وہ عمر کی ایک حد بیان کی گئی ہے، وہ بچہ ہو یا بچی، 6 سال اگر اس کے مکمل ہوئے ہوں تو اس پر نماز جنازہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا قبلہ، کیا یہ نماز جنازہ کی یعنی ترتیب ہے نماز جنازہ میں اور باقی اعمال میں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم غسل سے، کفن سے یا نور سے پہلے نماز جنازہ پڑھ دیں؟ جس ترتیب سے ہم نے بیان کیا ہے اسی ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر بھول چوک یا مسئلے سے لازمی کی بنا پر اگر اس کی مخالفت کی گئی ہے تو اس کو دہرایا جائے، اور غسل دینے کے بعد، قنوت کے بعد، کفن کے بعد اور دفن سے پہلے نماز پڑھی جائے، پھر اس کو دفنایا جائے۔ ترتیب کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ قبلہ، مجھے یاد آ رہا ہے مسئلہ پہلے بیان ہو چکا اور غالباً متعدد بار بیان ہو چکا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ آج اس کا ٹائم ہے، وقت تو ابھی ہے، یہاں پہ پھر بیان ہونا چاہیے کہ نماز جنازہ پڑھنے والے کے لیے باطہارت ہونا، اس کے بدن لباس کے پاک ہونے، اس بارے میں ایک بار پھر قدر واضح تفصیل کے ساتھ بتائیے گا۔ یہ یقیناً ہم نے گزشتہ پروگراموں میں اس کو بیان کیا ہے کہ اگرچہ اس عمل کا نام، اس عبادت کا نام نماز رکھا گیا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں یہ نماز نہیں ہے، کیونکہ نماز میں جو شرائط ضروری ہیں، جس طرح نماز گزار کو باطہارت ہونا چاہیے، اس کو باوضو ہونا چاہیے، نماز میں سورہ فاتحہ ہے، نماز میں رکوع ہے، نماز میں سجدہ ہے، سلام ہے، یہ اس عبادت میں نہ سورہ فاتحہ ہے، نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ شہادتین تو ہے لیکن سلام اس میں نہیں ہے۔ لہذا حقیقی معنوں میں چونکہ یہ نماز نہیں ہے، اس لیے حقیقی معنوں میں یہ ایک دعا ہے۔ تو اگرچہ اس کا نام نماز میت رکھا گیا ہے، عربی میں بھی صلاۃ المیت ہی کہا جاتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں وہ نماز نہیں ہے، اس لیے کہ نماز کی جو واجب شرائط ہیں وہ اس میں ضروری نہیں ہے۔ باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، کپڑوں کا پاک ہونا وہ ضروری نہیں ہے، تو لہذا اس کو بغیر وضو کو بھی پڑھ سکتے ہیں،
حتیٰ کہ پانی کی موجودگی میں تیمم کی بھی وہ اجازت دی گئی ہے. تو اگرچہ نماز میت میں نماز پڑھنے والے کا باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، کپڑوں کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جس طرح عام حالات میں انسان کا باوضو ہونا بہتر ہے، ایک مستحب عمل ہے، تو اس نماز کے دوران بھی انسان کا باوضو ہونا یا کپڑوں کا پاک ہونا مستحب ہے، ایک مستحسن ہے، ثواب زیادہ ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر وضو کے بغیر پڑھیں گے تو واجب ادا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. اچھا قبلہ، نماز جنازہ ضروری ہے کہ روبے قبلہ ہو کر پڑھی جائے؟ جب یہ نماز نہیں ہے، آپ نے کہا ایک دعا ہے، تو کیا یہ بھی ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ ہم کسی طرف بھی رخ کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، اس کو رخ میں قبلہ ہونا چاہیے. صحیح. اور میت کو، جو جنازہ ہے میت کو، اس کو کس انداز میں اسے رکھا جائے گا؟ اس میں کچھ مستحبات ہیں، شاید ہم آج میرے خیال میں وقت اب ختم ہوا چاہ رہا ہے، سب مستحب بیان نہ کر سکیں. تو میت ظاہر نماز گزار رخ میں قبلہ کھڑا ہوگا، تو میت کا سر نماز گزار کے دائیں طرف ہونی چاہیے اور اس کے پاؤں اس کے بائیں طرف ہونے چاہیے. اور خود میت کا جو جسد خاکی ہوگا اس کو پشت کے بل وہ لٹایا جائے. اور جملہ اس مستحبات میں سے یہ ہے کہ نماز گزار کو میت کے روبرو ہونا چاہیے، یعنی میت اس کے سامنے ہو. یہ آپ کے سامنے سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ اس کا سر دائیں طرف آ رہا ہے، پاؤں بائیں طرف آ رہے ہیں، اس کا مطلب تقریباً وسط میں. یعنی یہ صرف سمت کافی نہیں ہے کہ مثلا آپ کہیں کہ میت کا فرض کیجئے اگر 5 فٹ یا 6 فٹ اس کا وہ ہے قامت ہے، تو آپ کو اس 5-6 فٹ کے اندر ہونا چاہیے. اس سے سر کی طرف یا پاؤں کی طرف آپ کو باہر نہیں نکلنا چاہیے. البتہ بعض اوقات اس ترتیب کی یا اس شرط کی مخالفت اگر ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پر نماز میت باجماعت پڑھ رہے ہیں، تو اس میں جو امام جماعت ہوں گے وہ تو میت کے سامنے ہوں گے، یا ان کے بالکل پیچھے جو 2-4 آدمی ہوں گے وہ میت کے بالکل پیچھے ہوں گے. لیکن اگر صف طولانی ہے تو ظاہر ہے اکثریت جو ہے وہ میت ان کے روبرو نہیں ہے، ان کے محاذی نہیں ہے، ان کے سامنے نہیں ہے. بالکل صحیح. تو اگر اس طرح کی صفیں طولانی ہیں تو پھر اس شرط کی مخالفت میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی پھر استحباب بھی گویا ساقط ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ اگر 1-2 آدمی پڑھنے والے ہیں تو پھر ان کو بالکل میت کے قامت سے باہر نہیں جانا چاہیے. جی بالکل اس کے لمبائی کے اندر ان کو کھڑا ہونا چاہیے. اچھا قبلہ، یہ میت یا پیش نماز اونچائی نیچائی اس میں کتنا ہمیں اجازت ہے؟ ہموار ہونا چاہیے یا اونچائی؟ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب یعنی عام طور پر جیسے ایک وہ تخت سا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر رکھتے ہیں اور اس کے برابر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی جاتی ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. بہت زیادہ تفاوت فرق نہ ہو اونچائی نیچائی. جی بہت زیادہ نہ ہو.